السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ مسٹر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالمی کا تجزیہ کار حدیث ناصر، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں سیاسی کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ نورا کشتی اپنے عروج پر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی دنگل کون جیتنے والا ہے؟ ایک بہت عرصہ پہلے ناز برداریوں کا کوئی 3-4 ماہ پہلے ایک پروگرام ہوا تھا پنجاب میں۔ اس وقت ایسی ہی صورتحال تھی جیسی صورتحال اب بن گئی نا، اس وقت بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ تو مجھ سے اسی انداز میں سوال پوچھا گیا تھا، ذرا مختلف ہوگا تھوڑا۔ اس میں یہ تھا کہ جیت کس کی ہونے والی ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس بات کو جانے دیں ابھی کہ جیت کس کی ہوگی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ ہار عوام کی ہونے والی ہے، ہار ووٹ کی ہونے والی ہے۔ جی، آپ دیکھیے، پاکستانی عوام نے، پنجاب کے لوگوں نے تو ووٹ دے کے بھیجا ہے نا آپ، کہ بھائی جائیں آپ جا کے ہمارے مسائل حل کریں، اس لیے ووٹ دیے تھے۔ کس لیے ووٹ دیتے ہیں عوام ووٹ دیتے ہیں اپنے نمائندوں کو کہ آپ اسمبلی میں جائیں، ایک تو ہمارے لیے قانون سازی کیجیے، کیونکہ بحیثیت انسان درندوں سے برا ہے۔ اس کے پاس جیسے جیسے عقل آتی ہے، جیسے جیسے شعور آتا ہے، یہ دوسرے انسان کو، درندوں کو اس سے خطرہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، انسان سے، جی، انسان سے سب سے زیادہ خطرہ انسان کو ہے۔ اس کے عقل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میرے سننے والے کہیں گے کہ عجیب اس نے بات کی ہے، تو میں تھوڑی سی دلیل دیتا ہوں۔ انسانی عقل نے جیسے ترقی کی، اب دیکھیے پہلا قتل کیسے ہوا، حابیل اور قابیل کی لڑائی۔ آپ دیکھیے، قابیل نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے سگے بھائی کے سر پہ دے مارا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس سے قتل ہو جائے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، اسے پہلے جان جانے کا تصور بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو، اپنے سگے بھائی کو یوں پتھر مارا، اس کے سر پہ لگا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ قتل ہو گیا۔ اچھا، تب اس کو پتا چلا کہ انسان کو، تب پتا چلا آدم علیہ السلام کی اولاد کو، تب پتا چلا کہ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہو، اس کو اگر پتھر ماروں گا تو وہ میرے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ پہلا انسیڈنٹ تھا جی، اور اس سے انسان نے یہ سیکھا، آدم علیہ السلام کے بچوں نے یہ سیکھا کہ جس کو راستے سے ہٹانا ہو، آپ پتھر اس کے سر پہ ماریں تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ اچھا، پھر یہ پریکٹس ہوتی رہی۔ اب جس پہ حملہ ہوتا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ پتھر لگنے سے میری جان جا سکتی ہے، وہ بیٹھ جاتا تھا، دائیں بائیں ہو جاتا تھا، یا اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا تھا، وہ بھی پتھر سے حملہ کر دیتا تھا جی۔ پھر انسان نے سوچا کوئی مہلک ہتھیار بنایا جائے جس سے اس کی موت یقینی ہو۔ یہ تو پتھر سے بچ بھی جاتا ہے۔ اچھا، پتھر سے یہ بھی ہوتا تھا، بسا اوقات صرف سر پھٹتا تھا یا جسم کے حصے پہ ضرب آتی تھی، بندہ مرتا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ ایک دفعہ ہو گیا ہے، بندہ مر گیا تھا، بندہ اس سے مر نہیں رہا، اس کے سر زخمی ہوتا ہے، لہو نکلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مرتا نہیں ہے۔ تو پھر انسانی عقل نے ترقی کی۔ پھر ہم نے، آپ دیکھو، بہت ساری چیزیں بنائی نا۔ ہم نے سب سے پہلے چھری بنائی، خنجر بنایا۔ اب خنجر سے بھی حتمی طور پر جان نہیں جاتی تھی، بس اوقات بندہ صرف زخمی ہوتا تھا، بچ بھی جاتا تھا۔ اچھا، خنجر مارنے کے لیے دوسرے کے قریب جانا پڑتا تھا۔ پھر انسانی عقل نے اور ترقی کی، انہوں نے کہا تلوار بناتے ہیں۔ انسان نے تلوار بنائی، اس کے لیے بھی انسان کے قریب جانا پڑتا تھا، اسے گردن تو کٹ جاتی تھی لیکن انسان کے قریب جانا پڑتا تھا، اور جس کے آپ قریب جاتے تھے، ظاہر ہے وہ اگر اس میں طاقت ہے تو وہ نہ صرف آپ کو روک لیتا تھا بلکہ الٹا آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتے تھے جی۔ انسانی عقل نے اور ترقی کی۔ پھر تیر کمان بنا کہ دور کھڑے ہو کے آپ تیر کمان کے ذریعے اپنے دشمن پر حملہ کر دیں۔ پھر انسانی عقل نے اور ترقی کی، پھر بلٹ بنی، گولی اور پستول کا کھیل شروع ہوا، آپ دور کھڑے ہو کے ایک فائر کرتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، انسانی عقل کی ترقی جتنی مرضی ہوتی گئی، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت میں ایک انسان، ایک بلٹ ایک بندے کو مار سکتی تھی، اگر مرتا بھی تو، اگر نشانہ ادھر ادھر ہو گیا یا کسی مہلک جگہ پہ نہ لگا، بازو پہ لگ گیا، کندھے پہ لگ گیا، کسی اور جگہ پہ لگا تو جان نہیں جاتی تھی۔ انسان نے سوچا، یہ انسانی عقل کی ترقی کی بات کرو۔ پھر انسان نے بم بنایا۔ بم سے ایک تو انسان اجتماعی موت کے خوف کے قریب ہوا، اور دوسرا انسان ہے نہ صرف اجتماعی موت کے خوف کے قریب ہوا بلکہ بہت سارے لوگ ایک ہی وقت میں مر سکتے تھے جی۔ پھر یہ ہوا کہ اب ایٹم بم بنا لو، ایٹم بم بنا، پھر بین البر اعظمی میزائل بن گئے۔ سب کچھ جب ہو گیا، انسان ابھی اس پہ ٹلا نہیں، ابھی وہ اور سوچ رہا ہے کہ پوری دنیا کو کیسے ختم کیا۔ یہ کون سوچ رہا ہے؟ انسان کو اتنا درندوں سے خطرہ نہیں ہے جتنا انسان سے خطرہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ملکوں کے ملک آ گئے، یہ انسان اتنا وحشی ہے انسان کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر کس قدر غلاظت بھری ہے، اس کے اندر کس قدر وحشت بھری ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔
یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دوں. یہ ہے حضرت انسان. جو قوانین بنائے جاتے ہیں, جو اسمبلیاں بنائی گئی ہیں, وہ اس لیے کہ انسان کی وحشت کو روکا جائے, قوانین بنائے جائیں, انسان محفوظ رہے. ہم نے اسمبلی میں جن لوگوں کو بھیجا تھا, میں واپس وہاں آ گیا کہ جن لوگوں کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, کیوں بھیجتے ہیں کہ بھائی جائیں آپ قانون سازی کریں, ایک جنگل بن گیا ہے, بہت وحشت ہے یہاں پہ, آپ نے جا کے قانون سازی کرنی ہے تاکہ انسان عزت کے ساتھ, آبرو کے ساتھ رہ سکے. پھر جتنے بھی وسائل ہیں, وسائل کی فراوانی ہوئی نا. اب پہلے ہمارے پاس ہوائی جہاز نہیں تھے, موٹر بائکس نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب سب کچھ ہے. انسانی عقل نے ترقی کی اور آپ نے دانش اسکول بنائے, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. تو انسان اسمبلیوں میں کیوں بھیجتا ہے اپنے نمائندوں کو کہ آپ جائیں اور اس بات کو انشور کریں کہ میرے بچے بھی وہاں جا سکیں. جی, ایسے قوانین بنانے ہیں کہ وسائل جو ہے, ریاست کے جو وسائل ہیں سب کے لیے یکساں ہوں. جی, میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا. جو میرے سننے والے ہیں انہیں میں ایک نقطے پہ لے آیا کہ ہم نے اسمبلیاں اس لیے بنائی کہ جو بھی خطہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اسے جنگل بننے سے روکا جائے. ہمیں جنگل میں درندوں سے خطرہ ہوتا ہے, لیکن شہروں میں درندوں سے خطرہ نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں انسانوں سے خطرہ ہے کہ دوسرا انسان میری جان نہ لے لے, میری عزت آبرو کی حفاظت کرے. یہ ہے اسمبلیاں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جس کام کے لیے آپ نے اسمبلیوں میں لوگوں کو بھیجا تھا, کسی ایک نے وہ کام کیا ہے؟ یہ اسمبلیاں آپ کو ڈلیور کر پائی ہیں؟ پنجاب اسمبلی کی بات ہو, خیبر پختونخوا کی ہو, کہیں کی بھی ہو, پورے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی بات ہو, ان کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں قانون سازی کریں. جنگل بن گیا ہے معاشرہ. اس معاشرے میں عورت محفوظ نہیں ہے, 3 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے, 3 سال کا بچہ محفوظ نہیں ہے. یہ سڑکوں پہ درندگی ہو رہی ہے. ہمیں ہر روز بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں, کچرے کی کنڈی پہ ہمیں لاشیں ملتی ہیں, ہر روز ہمیں نہروں سے لاشیں مل رہی ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے, جائیں جا کے قانون سازی کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کروائیں قانون سازی کر کے, تاکہ لوگ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. انہیں احساس ہو کہ ہم کسی جنگل میں نہیں رہ رہے, ہم ایک چینلائزڈ سیولائزڈ معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو کیا یہ ثابت ہو گیا؟ جرائم وہیں کے وہیں ہے, بھوک, غربت, جرم, سب کچھ بڑھ رہا ہے, کچھ کم نہیں ہو رہا. بڑھ کیا رہا ہے؟ صرف پاکستان کے قرضے, عوام پہ دباؤ, عوام پہ پریشر, عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو بھائی اسمبلی آپ نے کیوں بنائی تھی؟ اسمبلی میں لوگوں کو کیوں بھیجا تھا کہ ہمارے مسائل کم کرنے ہیں, اور یہ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کے قرضوں میں اضافہ کیا. اس وقت پاکستانی قوم کی یہ صورتحال ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس چیز کے پیسے دینے ہیں IMF کو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس چیز کے پیسے دینے ہیں؟ آپ نے کیا کھایا ہے ریاست سے لے کر؟ ریاست نے آپ کو ڈگری جو دی ہے اس کی وجہ آپ کے ماں باپ نے زیورات نہیں بیچے, آپ کی ماں نے کیا کیا کچھ کیا. اگر آپ نوکری پہ جاتے ہو, وہاں جا کے آپ کو پھر 20 لاکھ رشوت دینا پڑتی ہے اگر اچھی نوکری لینی ہے. تو ریاست نے, اور جن لوگوں کو آپ نے مقننہ میں بھیجا تھا لیجسلیٹو کونسل میں, کہ آپ نے ایسا جا کے سسٹم بنانا ہے, آپ نے ایسے قوانین بنانے ہیں کہ وسائل کی یکساں تقسیم ہو اور ریاست کے ہر شہری کو وہ فیسلٹیز ملیں, وہ وسائل ملیں جن سے وہ زندگی گزار سکتا ہے. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اسمبلی میں جن کو بھیجا تھا, ایک تو انہوں نے لوٹ مار شروع کی کہ لوٹے. اب یہ باریاں لگی ہوئی ہیں کہ تم کیوں لوٹ رہے ہو, مجھے لوٹنے دو. یہ جو نورا کشتی ہے اس وقت پنجاب میں, مجھے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے, اس نورا کشتی میں عوام کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ کا اور میرا اس میں فائدہ ہے؟ کیا یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چشمے نکل آئیں دودھ کے, اور وہ نکلنے نہیں دے رہے تھے, وہ عوام تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے. عوام کو کوئی ایک, ان میں سے کوئی ایک پارٹی کو فائدہ دینا چاہتی تھی. مطلب غور کیجئے گا, میرا اور اس میں آپ کا کیا ہے کنسرن, کیا ہے میری اور آپ کا اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم ان اسمبلیوں میں جن کو بھیج رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ بھائی 10 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ بنے یا 110 والا وزیر اعلیٰ بنے, مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں. مجھے تو میرے مسائل حل چاہیے نا, وہ نہیں ہو رہے. کیا میرے بچوں کے لیے تمام فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کر دی؟ اس صوبے نے, جو ریاست نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے کہ میں آپ کو صاف ماحول, ریاست نے وعدے کیے, ریاست کہتی ہے کہ میں آپ کو صاف ماحول دوں گی, میں آپ کو ایجوکیشن کے یکساں وسائل فراہم کروں گی, ایک جیسے اسکول ہوں گے, ایک جیسا سلیبس ہوگا, ایک جیسی کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی. کیا یہ ساری چیزیں ہوگی؟ تو ریاست نے, میرے ریاست پاکستان کے آئین نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. جی. اچھا, ان کے لیے ہم بھیجتے ہیں نمائندے نا کہ جاؤ آپ جا کے ان کو یقینی بناؤ جو پہلے قوانین بن چکے ہیں, اور جو ان میں کمیاں رہ گئی انہیں ٹھیک کرو, اگر کوئی خامی ہے تو اسے ٹھیک کر کے تو یقینی بناؤ کہ وہ مجھے چیزیں ملیں. سمیر, افسوس اس بات کا ہے کہ نہ تو ریاست کے باشندے, شہریوں کو یہ شعور ہے کہ ہم لیجسلیٹو کونسل میں, مقننہ میں, قانون ساز اسمبلی میں نمائندوں کو بھیجتے کیوں ہیں, اور نہ ان گھگو گوڑوں کو شعور ہے کہ ہم نے جا کے اسمبلی میں کرنا کیا ہے. اب یہ ہے کہ اگر عمران, ہم لوگ اپنے لیڈر کے لیے اس کو
صرف اس کی تخت نشینی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ صرف اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ تخت نشینی عمران خان کے ہتھے چڑھ جائے. یہ سارے راجنیتی کے کھیل ہیں اور لوٹ مار کے کھیل ہیں. اس میں میں اور آپ گگو گھوڑے ہیں اور ہم اس کا حصہ بنے ہوئے اس پارٹ. مجھے بتائیں آپ کو کیا ملتا ہے اس ساری کھیل سے؟ پنجاب کو کیا ملے گا؟ میں عرض کر رہا تھا آج ایک میں نے چیز پڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک حیران کن چیز، یہ ہمارے سامنے کی چیز ہے لیکن جب سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں یادداشت تازہ ہو جاتی ہے. اس نے کہا چلے مان لیتے ہیں کہ پاکستان تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس لیے ہمیں پیٹرول جو ہے وہ مہنگا لینا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے. کبھی ہم کسی ملک سے لیتے ہیں، کبھی کسی ملک سے لیتے ہیں، اور اس پہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ میں تو رشیا سے سستا لانے والا تھا، تم ایران سے سستا لانے والے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تم مہنگا لے آئے ہو. کمیشن ہوتی ہے نا بھائی اس میں. آپ کو پتہ ہے بجلی سستی کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ اس میں یہ جو آپ اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کی کمیشن ہوتی ہے. خیر، تو پیٹرول تو ہمارا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کیا آپ کے ملک میں گنا پیدا نہیں ہوتا؟ گنا آپ کے ملک ہے، آپ چوتھے دن چینی کے بحران کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہے؟ اچھا، چاول آپ کے ملک میں، آپ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے چاول پیدا کرنے والا. ایمانداری سے بتائیں، آج بھی لوگوں کو، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ پاکستانی قوم دنیا کا اعلیٰ ترین چاول پیدا کرتی ہے. دنیا کا اعلیٰ ترین چاول اس خطے میں پیدا ہوتا ہے، اور بالخصوص گجرانوالہ میں. یہ میرے ساتھ ہے شکر گڑھ کا علاقہ اور بدو ملی. دنیا کا بہترین چاول جو ہے بدو ملی میں پیدا ہوتا ہے. بہترین پٹی ہے یہ نارنگ منڈی کی، بہترین پٹی ہے نارووال کی. بہترین چاول پیدا کرتے ہیں ہم اس خطے میں، مرید کے اور گجرانوالہ اور کاموں کی. لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے جو ٹوٹا نہیں ہوتا، جو چوزوں کو ڈالنے والا ٹوٹا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دستیاب ہے کھانے میں. پنجاب کے لوگ جو دنیا کا بہترین چاول استعمال کرتے ہیں، دنیا کا بہترین چاول نہیں کھا سکتے. ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے، ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں. آپ لوگوں کو ہر چوتھے دن آپ آٹے کے بحران کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں گندم نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا. روٹی کا رولا ہے اس ملک میں. جتنی چیزیں، جتنی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے دنیا کے کسی ملک میں آپ مجھے بتائے تو کیا بنگلہ دیش میں اتنی ہوتی ہے؟ بنگلہ دیش کہاں چلا گیا؟ آپ جہاں کھڑے ہیں سمیر، یہ تھے وسائل جن کی فراوانی اور تقسیم کو یکساں بنانا تھا جی ہمارے نمائندوں نے. لیکن ہمارے نمائندوں نے کیا کیا ہے؟ اس پہ آپ غور کیجئے گا. اب نورا کشتی جو شروع ہوئی ہے، مثال کے طور پر آج 4 بجے کہا تھا گورنر صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کہ آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لینا ہے. اسپیکر صاحب نے کہہ دیا جی میں نے تو اسمبلی کا حال ہی نہیں کھلنے دینا، تالے لگا دینے ہیں. چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی ووٹ لینا نا اعتماد کا. انہوں نے کہا میں نے تو اعتماد کا ووٹ نہیں ہونے دینا. انہوں نے اسمبلی کا اجلاس برخاست کر دیا جمعے والے دن تک. پھر اسلام آباد سے رانا ثناءاللہ بولے، انہوں نے کہا کہ اگر 4 بجے تک ووٹ نہ ہوا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی بند کر دیں گے. کنٹینر آ گیا جناب، مال روڈ پہ کنٹینر کھڑے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. پھر یہ ہوا کہ مونس الہی صاحب پہنچ گئے 8 کلب روڈ. انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں، کسی کے باب میں دم ہے تو اسے سیل کر کے دکھائے، اسے بند کر کے دکھائے. یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، گورنر صاحب نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. سارے آئین پہ کھڑے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے. جی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب یہ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 1973 کے آئین میں نے کہا تھا یہ گٹا الائچی والا ہے 1973 کا آئین، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس میں بڑی لچک ہے، آپ کھینچ کے اپنی طرف لے جائیں، جو مرضی کر لیں ہر بندے کی. اچھا 1973 کے آئین کی یہ خوبی ہے، کوئی صبح ڈکٹیٹر آ جائے تو اس کے لیے بھی گنجائش موجود ہے. خیر، تو گورنر صاحب نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. اسپیکر نے کون سا حق استعمال کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا. گورنر صاحب نے پھر اپنا ایک آئینی حق استعمال کیا. پتہ ہے نا وہ جو نورا کشتی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ گورنر صاحب نے کہا آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اسپیکر صاحب نے کہہ دیا جی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے، یہ تو اجلاس ہی غیر آئینی بلا رہے ہیں جناب گورنر. خیر، اجلاس نہیں ہونے دیا تو گورنر صاحب نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکے، اس لیے یہ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے. اب پھر سے کورٹ میں جائیں گی ساری چیزیں، وہاں پہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئینی طور پر درست فیصلہ کس کا ہے. کیا گورنر صاحب جو کہ 1973 کا آئین کہتا ہے آپ کو، آپ کے اسمبلی رولز کہتے ہیں ان کے مطابق، تو اب کورٹ کی گیند، اب پھر گیند کورٹ میں چلی گئی ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ حق پہ کون ہے، آئین کے مطابق کون ہے. پرویز الہی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں کہ نہیں. بڑی دلچسپ گیم ہوگی. آصف علی زرداری صاحب نے واضح کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے تو میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں دیتا وزارت عالیہ کے لیے. مسلم لیگ نون کے جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ وزارت عالیہ کے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے نام لے دیا. انہوں نے کہا میرے لیے بلاول بھٹو اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میرے بیٹے ہیں.
تو میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت پنجاب میں وہ حکومت بنائے. ہم ان کے اتحادی ہیں اور تمام اتحادیوں نے سپورٹ کریں گے. اب مجھے یہ ایک بات تو بتائیے, پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں آسانی سے اسے تسلیم نہیں کریں گے. اب پھر سارا فیصلہ جو ہے کورٹ میں جائے گا. آج ایک خوبصورت بات کسی نے کہی, اس نے کہا کہ ہم نے جو اداروں کی باتیں تھی نا, اداروں کی باتیں وہ ہم نے جلسوں میں کی ہیں, وہ جلسوں میں کرنے والی باتیں نہیں تھیں. سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے, نیب کیا کر رہا ہے, ایف آئی اے کو کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ اداروں کی باتیں تھی, اداروں میں ہونی چاہیے تھی. اچھا یہ ہم نے کی جلسوں میں اور پبلک میں کی, ججز یہ کر رہے ہیں, آرمی یہ کر رہی ہے, یہ ساری سڑکوں پہ باتیں ہوئی ہیں جی کہ آئی ایس آئی کیا کر رہی ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کیا کر رہا ہے. اور جو باتیں پارلیمنٹ میں کرنے والی تھی وہ ہم نے سڑکوں پہ کی, اور جو پارلیمنٹ نے فیصلے کرنے تھے وہ کورٹ کر رہی ہے. جی آپ دیکھیے, میں نے بار بار کہا کہ عدل کیا ہوتا ہے. عدل یہ ہوتا ہے چیزوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھنا. عدل کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی جا سکتی ہیں, لیکن جو میری ناقص عقل میں جو عدل کی ڈیفینیشن آئی, چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ان کے مقام پہ رکھیں, یہ عدل ہے. مطلب گل کو گلدان میں رکھنا ہے, کوڑے کو کوڑے دان میں رکھنا ہے, سیاست دان کو پارلیمان میں رکھنا ہے اور فوجی کو جنگ کے میدان میں رکھنا ہے. یہ عدل ہے, یہ کرینی عدل ہے کہ چیزوں کو ان کا اصل مقام پہ رکھا جائے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ جو جنگ میں میدان میں ہونے چاہیے تھے وہ پارلیمان میں ہے, جس کو گلدان میں ہونا چاہیے تھا وہ کوڑے دان میں ہے, اور کوڑا جو ہے وہ میرے اور آپ کے سر پہ ہے, وہ گلدان میں. ساری چیزوں کو جب ہم ان کی اصل پلیس پہ نہیں رکھتے تو پھر عدل نہیں ہوتے. اس وقت پاکستان جو ہے دنیا کا بدترین جنگل ہے. میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت دنیا کا بدترین جنگل ہے, جہاں پہ جنگل میں بھی یار کچھ رولز ہوتے ہیں, وہاں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. پاکستان سرے سے بغیر قوانین کے چل رہا ہے, بغیر رولز کے چل رہا ہے. یہاں پہ میں نے بہت دفعہ مثال دی کہ مجھ سے جب ایک سوال پوچھا گیا زمانے طالب علم میں کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیں, تو میں نے اس میں لکھا تھا 1956 کے آئین کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ اسے سرے سے نافذ ہی نہیں کیا گیا. تو بابا کل کو جب آپ 100 سال بعد, 50 سال بعد, 10 سال بعد جب بھی آپ پوچھیں گے کسی طالب علم سے کہ 1973 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات لکھیں, وہ بیچارہ کیا لکھے گا؟ 1973 کے آئین کی ناکامی کی وجہ میں آج بتا دیتا ہوں کہ 1973 کے آئین کی ناکامی کی وجہ یہ کہ اسے نافذ نہیں کرنے دیا جا رہا. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے سارے شکے تو معطل ہیں, اور جو آپ کھلواڑ کر رہے ہیں 1973 کے آئین کے ساتھ, اس کی آڑ لے کے جو کچھ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ آئینی ہے, اتحادی کہتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ آئینی ہے, گورنر صاحب کہتے ہیں جو کچھ کر رہا ہوں میں آئینی ہے, اسپیکر صاحب کہتے ہیں جو کچھ کر رہا ہوں میں آئینی ہے. تو مجھے بتائیے, جو ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا آئین کا, اس مذاق کے لیے, اس نورا کشتی کے لیے, اس دنگل کے لیے, اس مداری کے لیے آپ نے ان کو بھیجا تھا اسمبلیوں میں. بھائی یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں یا بچ جائیں, مجھے بتائیں مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ کیا میری تقدیر, میرے بچوں کی تقدیر اس سے سنبھلنے والی ہے؟ اس سے سنور جائے گی میرے بچوں کی تقدیر؟ کیا ہوگا اس سے؟ ہماری تقدیر نہیں بدلنے والی, ہماری تقدیر نہیں سنبھلنے والی, ہماری تقدیر نہیں سنورنے والی. جی ہم لوگوں نے قرضوں کی دلدل میں جانا ہے, انہوں نے اپنے کمیشن بنانے ہیں, انہوں نے کرپشن کرنی ہے, انہوں نے اپنے, آپ دیکھیے کسی ایک کے گوشوارے چیک کر لیجیے, عمران خان صاحب کے جو سب سے ایماندار ہیں ان کے چیک کر لیجیے, کئی 100 گنا اضافہ ہوا ہے. شریف خاندان کی تو آپ بات ہی چھوڑے نا, آپ زرداری صاحب کی تو بات ہی چھوڑے, وہ جو سب سے پاکستان میں جو ایماندار بنا تھا عمران خان صاحب, ان کے حساب سے چیک کریں کتنے 100 گنا اضافہ ہوا ہے. تو سمیر, مجھے اور آپ کو کب شعور آئے گا, پاکستان کے عوام کو کب شعور آئے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ہاتھ کیا آنے والا ہے؟ ایٹ دی اینڈ ذلت اور رسوائی. پاکستان قرضوں کی دلدل میں ہے. سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کو پیسے کہاں سے دینے ہیں. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے وفاقی محکمے جو ہیں, پینشن تو وہ 6 ماہ سے نہیں دے پا رہے, 2-3 مہینوں سے وفاق کے بہت سارے محکمے جو تنخواہیں نہیں دے پا رہے. آپ کے پاکستان میں ہمارے بہت سارے میڈیا ہاؤسز, آج پھر میں اسد مجید بٹ صاحب سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بٹ صاحب دیکھیں, سب سے بڑا گروپ ہے جنگ اور جیو گروپ, 3-4 ماہ سے انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی, اور ان کے اربوں روپے کے آمدن ہے, ورکر کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ہم میڈیا ہاؤس والے بھی یہی کر رہے ہیں, اور حکومت بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کے لیے. 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی وفاق نے, بہت سارے محکموں نے. پینشن دی ہوئے 6 مہینے ہو گئے آپ کو. بھائی آپ کے سوچنے کے کام یہ تھے کہ ریاست کیسے چلے گی, پاکستان کیسے چلے گا. کیا کسی ایک کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ جو اپنے الیکشنز میں وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ, کسی ایک کو اپنا وعدہ یاد ہے کہ میں نے روٹی کپڑا مکان سے لے کر نیا پاکستان بنانے تک, 50 لاکھ گھر دینے تک, 1 کروڑ نوکریاں دینے تک, جو جس نے بھی وعدہ کیا تھا سب جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے. سب نے جھوٹ بولا پاکستانی عوام کے ساتھ. اور پاکستانی عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے لے کر
आसफ अली जरदारी तक और नवाज शरीफ तक, उनकी औलादों तक, सब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बड़ी आसानी से बन जाते हैं। हर नए नारे के साथ हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। समीर, मुझे ये बताइएगा कि आप और मैं कब सोचेंगे? मैं जो बात कर रहा हूँ, आज दोस्त आए थे तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा था याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात फौरी तौर लोगों की समझ में आ जाए, हमने अपने हिस्से का काम करना है। वो नेपोलियन बोनापार्ट हो या उसका जिसको उसने फॉलो किया था वॉलंटियर, वो लीलन हो या उसका लीडर कार्ल मार्क्स, उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी कोशिशें रंग लाएंगी और कब लाएंगी। उसने अपना काम करना होता है, वो अपनी बात करता जाता है, करता जाता। कार्ल मार्क्स ने अपनी बात की, उसे लीलन मिल गया, वो उस बात पे इंप्लीमेंट हो गया। वॉलंटियर ने बात की, इनकलाब फ्रांस के लिए नेपोलियन मिल गया, उसने उस पर अमल कर दिया। हमारे साथ है ईरान, उसमें खमीनी मिल गया, अमल हो गया। लेकिन समीर गौर कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जो बातें मैं आज कर रहा हूं लोगों की समझ में आ जाए। मैंने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा कि भाई, खमैनी से किसी ने पूछा था कि आप किस फौज के बलबूते पर, फौज तो सारी है रजा शाह पहलवी के साथ, तो आप कैसे उसके साथ जंग लड़ेंगे? उन्होंने कहा था कि मेरी फौज माओ की गोद में है, वो फौज तैयार होगी तो फिर मैं जंग लड़ूंगा। और फिर वो लोग बड़े हुए, आपकी उम्र में जब पहुंचे तो इमाम खमीनी के साथ वो थे। हम लोगों ने, जो मुझ जैसे दीवाने हैं, पागल हैं, जो लिफाफा नहीं लेते, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते, मुझे भी पैसे अच्छे लगते हैं, मुझे भी गाड़ियां चाहिए, मुझे भी आलीशान घर चाहिए, लानत भेजता हूं, थूकता हूं, प्रोग्राम में कह रहा हूं कि खुदा उससे पहले मुझे मौत दे दे जब मैंने ऐसे पैसे कबूल करने हैं। तो समीर, मैं, ये तूती की आवाज है, पता नहीं कब नकार खाने में सुनेगा और कौन सुनेगा, लेकिन मुझे पता है कि जब लोगों को ये शऊर आ जाएगा, अल्लाह करे तब पाकिस्तान सलामत हो। और मेरी उसके लिए दुआएं हैं, हमारे पुरखों का खून है उसमें, हमारे पसीना उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान के अवाम को जब ये पता चल गया कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा था, ये नूरा कुश्ती, आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावे की बातें हैं कि ये असम्बली तोड़ देगा, वो कर देगा। और बाबा, ये सारे लूट मार में मसरूफ हैं, आपको और मुझको लूटने के लिए 100 हरबे सोचते हैं। ये सियासतदान सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को कैसे लूटना है, पाकिस्तानी अवाम को कैसे डिलीवर करना है, इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। ये बात जिस रोज मेरे पाकिस्तान के अवाम को समझ आ गई, उस रोज इनका खेल बंद हो जाएगा। फिर ये किसी को बेवकूफ बना के इक्तदार के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकेंगे। बस यही मुझे आज कहना था। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।